عقائد باطلہ، کفر، شرک، استحلال گناہ وغیرہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں کفر سے۔ شریعت میں ایمان کی ضد کا نام کفر ہے، یعنی ایمان کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا واجب ہے ان کا انکار کرنا کفر ہے، اور انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، خواہ سب چیزوں کا انکار کرے یا کسی ایک چیز کا، یا پھر زبان سے انکار کا لفظ نکالے یا دل سے یقین نہ رکھے۔ کفر نہایت بری چیز ہے، اس کا مرتکب کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ انسان کو نعمت ایمان حاصل ہونے کے بعد اس کا شکر بجا لانا، اس کے لوازم یعنی اعمال صالحہ ادا کرتے رہنا اور اس کے زوال سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ کفر کے اقوال، باتیں، کفر کی اور کفر کے کام سے بچا رہے۔ یاد رکھے کہ کلمات کفر کا جان بوجھ کر زبان سے نکالنا، چاہے مذاق و دل لگی ہی سے کیوں نہ ہو، آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، اور اگر کبھی کوئی کلمہ کفر نادانستہ زبان سے نکل جائے تو اور بات ہے، اس صورت میں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ کفر کے کلمات جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بہت ہیں، لیکن یہاں بطور نمونہ چند کلمات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے اور ان کے مثل دوسرے کلمات سے احتراز لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں بے ادبی کرنا یا برا بھلا کہنا، پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا، مثال کے طور پر آپ کے چہرے مبارک میں یا اوصاف شریفہ سے کسی وصف میں یا آپ کے احکام سے کسی حکم میں کوئی عیب نکالنا، قرآن شریف کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنا، احکام شرع سے کسی حکم کا انکار کرنا یا حقارت کرنا یا مذاق اڑانا، حرام قطعی کو حلال یا حلال قطعی کو حرام جاننا یا کہنا، ماہ رمضان کے آنے پر کہنا کہ کیا مصیبت و بلا سر پر آئی، نماز پڑھنے کی ہدایت پر یہ کہنا کہ تم نے جو اتنی نمازیں پڑھی کیا پایا، یا میں نے جو نماز نہیں پڑھی کیا نقصان اٹھایا، حالت غضب وغیرہ میں یہ کہہ دینا کہ فلاں کام کے کرنے کا خدا بھی حکم دے تو میں نہ کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی حرام کام کرنا، مثلا شراب، زنا وغیرہ کرنا، گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اس کو جائز و حلال سمجھنا، کبیرہ کو حقیر جاننا، یعنی یہ خیال کرنا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی نجومی یا پنڈت وغیرہ سے غیب کی باتیں دریافت کرنا اور ان پر یقین لانا۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے یا اس کے غضب سے بے خوف ہو جانے کو بھی کفر میں شمار کیا ہے۔ کسی کلمہ گو مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو کافر نہیں کہنا چاہیے، تا وقت کہ کفر کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ سن لے یا کفر کی علامت اس میں نہ دیکھ لے۔ اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب یعنی مشرک کبھی بخشا نہ جائے گا بلکہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں چند عام فہم صورتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا شرک ہے، کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں دیکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی کل صفتوں یا کسی ایک صفت کو کسی مخلوق میں مستقل ثابت کرنا، مثلا کسی بزرگ، پیر، فقیر وغیرہ کی نسبت اعتقاد رکھنا کہ وہ بذات اللہ تعالیٰ کی طرح غیب کی تمام باتوں کو ہر وقت جانتے اور ہمارے تمام حالات سے خبردار ہیں، یا چھپی، کھلی، نزدیک و دور کی سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا نزدیک و دور کی باتوں کو سنتے ہیں، یا رزق و روزی، اولاد و ملازمت، عزت و آبرو دینے یا مارنے جلانے، یا آفت و مصیبت کے دفع کرنے یا نفع و نقصان کے پہنچانے میں پورا اختیار و قدرت رکھتے ہیں۔ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں دیکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور کو چھوڑنا۔
اور اسی طرح کی باتیں سب شرک میں داخل ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچیں اور یہ سمجھے کہ تمام مخلوق کل صفات الہی سے خالی ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے اور کوئی صفت عطا فرمائی ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان عظیم کے تحت ہیں۔ منتہا وہی ایک ذات ہے، اس کے حکم و ارادت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی ذات خواہ آسمان کی رہنے والی ہو یا زمین کی، کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، بس نفع و نقصان کا پہنچنے والا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا اور اسی سے اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں مانگنا چاہیے۔ البتہ اس مانگنے میں انبیاء اولیاء کو جو خدا کے مقبول و محبوب بندے ہیں وسیلہ بنانا مقبولیت دعا کا سبب ہو سکتا ہے، بس ان حضرات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا چاہیے۔ اب تیسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں، استحلال گناہ، یعنی گناہ کو حلال سمجھنا، حلال جاننا۔ احکام شرع کی خلاف ورزی کا نام گناہ ہے، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو نہ کرنا اور جس کی ممانعت ہے اس کو کرنا۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا گناہ ہے، لیکن استحلال گناہ یعنی گناہ کو حلال جاننا کفر ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ، صغیرہ۔ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب پر آخرت میں بڑے عذاب کی وعید ہو یا دنیا ہی میں کوئی حد شرعی سزا مقرر ہو۔ صغیرہ وہ گناہ جس پر نہ بڑے عذاب کی وعید ہو نہ دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو۔ گناہ کبیرہ کے کرنے والے کو شریعت میں فاسق کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کی تعداد میں بہت اختلاف ہے، لیکن باتفاق اکثر علماء یہ امور گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ شرک، ناحق کسی کو مار ڈالنا، خدا کا کوئی فرض، نماز روزہ وغیرہ ترک کرنا، شراب یا کسی نشیلی چیز کا استعمال کرنا، زنا، چوری، جادو، ظلم، جھوٹ، رشوت، سود، لینا دینا دلانا، کم تولنا، یتیم کا مال ظلم سے کھانا، امانت میں خیانت کرنا، سچی گواہی چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا، حق کو ناحق یا ناحق کو حق کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، ماں باپ کے نافرمانی کرنا یا ان کو تکلیف پہنچانا، جوا کھیلنا، نیکوکار اور پاک دامن کو زنا کی تہمت لگانا، لواطت، مردوں کا باہم برا فعل کرنا، صغیرہ گناہ پر اڑے رہنا یا اس کو حقیر جاننا وغیرہ وغیرہ۔ گناہ صغیرہ کی کوئی تعداد نہیں، بے شمار ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر گناہ سے بچتا رہے۔ اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً توبہ کر لے۔ توبہ نام ہے ان تین چیزوں کا: علم، ندامت، قصد۔ ترک گناہ کا یعنی پہلے گناہ کے نقصان کو غور کرے کہ اس سے دوزخ میں جلنا پڑے گا، پھر جو گناہ سرزد ہوا ہو اس پر افسوس و ندامت کرے، اس طرح کہ دل میں سوزش پیدا ہو، پھر پکا ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کروں گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عقائد حقہ پر قائم اور عقائد باطلہ سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔